مزارات اولیاء ماضی میں اگر ہم بات کریں تو خانقاہوں کی صورت میں جو علم و عرفان اور تزکیہ نفس کے مراکز ہوا کرتے تھے، ہمیشہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی اور ماضی میں بھی جو بزرگان دین کا ہم فیضان دیکھتے ہیں تو یہ منظر نظر آتا ہے. جبکہ آج ان مزارات کے گرد موجود جو ایک مجاورانہ نظام ہے اور معاشی استحصال نے اس روحانی نظام کو رسمی اور مادی شکل میں تبدیل کر دیا ہے. چنانچہ اب ان کو دوبارہ اصلاح و تزکیہ کے مراکز میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ مجاورت سے مراد یہ کہ مزار شریف کا خیال رکھنا کہ کوئی توہین نہ کر دے، کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، آنے والے زائر جو قرآن پاک پڑھیں بیٹھیں ان کے لیے سکون کا انتظام کر دینا، قرآن پاک مہیا کر دینا. یا لوگ جو ہے وہ یقیناً اولیاء کرام سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو دینی جذبہ لے کر آتے ہیں، تو پھر ان کو قرآن و سنت کی کوئی تعلیم دینا، ان کو درس و تدریس کرنا، یہ اصل میں آستانہ اور مجاورت کی روح ہے. اس کے خلاف ہو تو سب بیکار اور صرف کاروبار ہے. کیونکہ مدرسہ اور آستانہ، مدرسہ اور آستانے اور مجاورت یہ ایک مترادف معنی ہیں. یعنی مدرسہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. عموماً یہ کہ مدرسے کا یہ ہوتا ہے کہ بچے آئیں، طلباء آئیں، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، طلباء آئیں اور پڑھ کے چلے جائیں، یہ مدرسہ ہے. لیکن وہ وہاں پر رہیں بھی اور مسافر بھی رکیں اور کھانا بھی کھائیں، اپنی رات بھی گزاریں اور دین بھی حاصل کریں تو اس کو آستانہ کہیں گے، اس کو مجاورت کہیں گے. تو گویا کہ یہ قریب المعنی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر مراد یہ کہ دھڑم دھڑم ہو رہا ہو اور جناب عورت مردوں کا اختلاط ہو رہا ہو اور ہر قسم کی وہ خرافات ہو. اور جو بیٹھے ہوئے سجادہ ہیں، سجادہ ظاہر سی بات ہے جو اولیاء کرام کی اولادیں ہیں یا ان کے نقش قدم پر ہیں، ان کی محبتیں ہمارے دل پر ہیں. لیکن اگر ایسے ہیں کہ جناب ان کے چہرے، ان کے اقوال، ان کے عقیدے میں بدعملی آ رہی ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مکان کی قدر مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اگر اس میں وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، جو اقبال نے کہا تھا کہ جناب لوگ جو ہے کہ وہ باز کا گھونسلہ، باز تو اڑ گیا ہے، اب تو کوے نے قبضہ کر لیا اس پر. تو اب کوے کی وجہ سے تم سمجھ رہے ہو کہ جناب وہاں بڑی حرمت ہو گئی ہے. تو بھائی وہ حرمت جو تھی وہ صاحب مزار اور جو ان کے جانشین بقید حیات رہے اور ان کی شریعت، ان کی تعلیم کو آگے قرآن و سنت کے تحت اور عقیدہ اہل سنت کے مزاج پر چلا رہے تھے. اب ہٹ کا جناب نیم تتر نیم بٹیر کبھی راشن کے چکر میں راوزی کی طرف چلا گیا، تو افطاری کے چکر میں جناب کسی کالے کی طرف چلا گیا، پیلے کی طرف، اور فوٹو سارے مزارات کے لگائے ہوئے. ہم نے کہا جن سے تم مل رہے ہو ان کے بارے میں غوث پاک نے کیا کہا ہے پڑھا ہے تم نے؟ جن سے تم ایک بورا پکڑنے کے چکر میں ایک وزیر کو بلا لیا، دوسرے وزیر کو بلا لیا، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ جو اوپر جو فوٹو آپ نے مزارہ کا لگایا ہے کہ انہوں نے ایسا میلہ لگانے کی اجازت دی، ایسی بدعقیدگی اور ایسی خرافات اور فسق و فجور کو دینے کی، آپ لائسنس تو ان کا لیتے ہو لیکن کردار تو صرف کوئی نظر نہیں آتا. یہ زرق برق جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے نقش قدم پر ہو، ہمیں ان سے نسبت ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جو صاحب مزار ہیں اور ان کی زندگیاں جو موجود ہیں وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود. تو یہ ہوگی مجاورت کی اور خانقاہ کی اثر روح کہ وہ قرآن و سنت کی تبلیغ، مسافروں کے لیے رہنے کی جگہ، طلباء کے لیے رہنے کی جگہ، ان کے لیے خوراک و تعلیم کی چیز اور ہمدردی کا مظاہرہ، خیرخواہی کا مظاہرہ، ہر انسان پر کرم، ہر انسان پر رحمت و شفقت و مہربانی کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، اور اس میں خاص اہل ایمان کی ایمان اور ان کی تبلیغ، اور وہ جو انسانیوں کی خدمت کرنا ہے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو تو اس اخلاق کے ذریعے کرنا ہے کہ اپنے اخلاق اور رویے کے ساتھ حضور کی سنت اور دین کا اعتبار آگے چلے جائے. یہ نہیں کہ جناب ان کو کھلایا تو ان کے ساتھ ڈانس کی محفل میں بھی آ گئے تو شراب کی محفل میں بھی آ گئے کہ لگے ان کو ادھر لا رہے ہیں. تو بھائی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کو گناہ کرنا پڑے تو آپ کو نیکی کی دعوت نہیں دینی، پھر اس میں آپ نے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو خانقاہ کا تصور ہے کہ جناب قرآن و سنت کی تبلیغ، اخلاق مصطفی کی تبلیغ، اولیاء کرام کی محبت، دین کی محبت، ان کے آثار، تقویٰ، طہارت، تزکیہ قلب، بندے کے دل کو خلق خدا کے لیے نرم کرنا، خدا کی طرف راغب کرنا. اور یہ تمام چیزیں ڈھولوں مولوں سے نہیں آتی، یہ قرآن و سنت سے آتی ہے. تو یہ قرآن و سنت اور اولیاء کا فیضان جو ہے نا اس کے ذریعے آتی ہے. پھر کوئی مسافر رات گزارنا چاہتا ہے، طلباء رہنا چاہتے ہیں، وہ رہیں، کھائیں پئیں اور ساتھ میں دین. اصل مرکز ہے شریعت کی بالادستی، یہ جہاں پر اس اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے. تو مدرسے کا عموماً کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آ کر چلے جائیں، اور خانقاہوں کا کانسیپٹ وہ ہے کہ دل میں دین کے لیے، اخلاق کے لیے، تزکیے کی تربیت کے لیے وہ مسافروں کی طرح وہاں پر رہیں. مزارات دعا کی قبولیت کے مراکز ہیں، اور ایک نہیں آپ ایسے 40 دن پروگرام کیجئے، ہم آپ کے سامنے دلائل پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت کو بلائیے، دیگر علماء کو بلائیے، یعنی کتابیں بھری پڑی ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ مستند وہ کتابیں جس سے باقاعدہ کسی کے حالات اور احوال کو نقل کیے جاتے ہیں، لکھنے والے بھی متقی و پرہیزگار محدثین. وہ کہتے ہیں نا جناب یہ تو صوفیہ کا مذہب تھوڑی ہے، ہم تو محدثین کے مذہب پر ہیں. تو میں نے کہا صوفیہ کے مذہب سے مراد کیا؟ تم نے صوفی دیکھیں کہ وہ محدثین ہی صوفی تھے. اب آپ دیکھیں محدثین میں اگر آپ دیکھیں اور شارحین میں دیکھیں تو چاہے وہ علامہ ابن حجر عسقلانی ہو، علامہ عینی ہو یا علامہ ذہبی ہو. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. آپ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں. حضرت سیدہ نفیسہ کون ہے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں.
اور میری ماں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہو جائیں، حضرت امام جعفر صادق کی بہو ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسحاق کی یہ بیوی ہیں، اور آج آپ قاہرہ مصر کے اندر آرام فرما رہی ہیں، اور آپ کی شہرت اور عظمت ولایت وہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اپنی دعا و استجاب کے لیے آپ بھیجا کہ تاریخ ابن خلقان دیکھ لیجئے، تہذیب التہذیب دیکھ لیجئے، سیر اعلام النبلاء دیکھیے، یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء کھلی ہوئی، آپ فرماتے کانت من صالحات العوابد، آپ جو ہے وہ عابدہ خواتین میں انتہائی بزرگ خواتین میں سے تھی، والدعاء مستجاب عند قبرها، اللہ اکبر، اور آپ کے قبر کے قریب دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں بل وعند قبور الانبیاء والصالحین والفی المساجد والعرفہ ومزدلفہ وفی السفر والمباح والصلاة وفی السحر ومن الابوین ومن الغائب لاخیہ ومن المضطر عند القبور المعذبین وفی کل وقت وحین۔ فرمایا یہ وہ جگہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونے میں فرمایا کہ جس سے حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، اسی طرح تمام انبیاء وعند قبور الانبیاء والصالحین، ہر نیک بندے کی قبر، ہر نبی کی قبر کے قریب دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مسجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، والعرفہ، عرفہ کے میدان میں ہوتی ہے، مزدلفہ میں ہوتی ہے، سفر کی حالت میں ہوتی ہے، نماز کے بعد ہوتی ہے، سحری کے وقت ہوتی ہے، ماں باپ کی قبر کے پاس ہوتی ہے، کوئی غائب بھائی، کوئی مسلمان غائب ہے، مسافر ہے، وہ کسی کے دعا کرے، دعا ہوتی ہے۔ فرمائیے ہر وقت گویا کہ یہ وہ مراکز ہیں جہاں پر دعائیں اللہ رب العالمین جل وعلا مقبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ابو بکر بن احمد حمدانی کے ترجمے کے اندر امام ذہبی لکھتے ہیں قلت والدعاء مستجاب عند قبر الانبیاء والصالحین وفی زائل البقاء لان سبب الاجابۃ حضور الداعی وخشوعہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کی قبروں کے پر دعائیں قبول ہوتی ہے، صالحین کی قبروں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور یہ تمام جگہیں جو ہیں یہ مقبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اگر اس میں کوئی شرک ہوتا، حرام ہوتا، بدعات ہوتا، مفضی للغلو ہوتا، تو ایسے محدثین متواتر، ایک دو نہیں، شاذ نہیں، بھری پڑی ہیں شروحات، اور آپ کو اس کے نیچے حاشیہ لکھنا پڑتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کو حافظ الشان کیوں کہہ رہا ہے، اس کو حجت الاسلام کیوں کہہ رہا ہے، اس کو اتنی شانیں کیوں دے رہا ہے؟ تو پھر اگر ہماری کتابیں کو بین کر دیا، ہماری کتابیں جلانے کے لائق ہے، تو یہ آپ کی لائبریریوں کی زینت کیسے بن گئی ہے؟ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، چند سالوں کی حادثاتی پیداوار ہے، اس سے پہلے ایسے کوئی چیزیں موجود نہیں تھی۔ ایک طویل فہرست اگر آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک روایت مزید پڑھتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ بھی علامہ کتاب الثقات کے اندر موجود ہے اور البدایہ کے اندر موجود ہے، اور میں اس کا صرف اردو ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حافظ ابو بکر بن مقری کے ترجمے میں فرمایا کہ انا فقال علی طبرانی اجلس، یعنی یہ امام طبرانی ہے اور امام ابو بکر بن مقری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ گئے، ہم پر بہت زیادہ سختی آ گئی، ہم ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بھوک ہمیں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدسہ کے اوپر حاضری پیش کی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کی طرف گیا اور کہا یا رسول اللہ الجوع الجوع الجوع، حضور مجھے بھوک لگی ہے، حضور مجھے بھوک لگی ہے، حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ کہتے فقال علی طبرانی، تو امام طبرانی نے مجھے کہا کہ تم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے عشاء کا وقت گزر گیا تو دروازے پر ہماری دستک ہوئی، دو بندے آئے اور ان کے ہاتھ میں کھانے کا تھال موجود تھا اور وہ انہوں نے ہمیں دے دیا۔ امام طبرانی کوئی عام بندہ ہے، اللہ، یہ مصنفات کے مالک ہیں، احادیث کے کئی مصنفات ان کی طرف منسوب ہیں، اور ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک جملے کے اندر ہی بیان کیا۔ اسی طرح امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ ابن یحییٰ، بڑے کرامتی بات، یہ تہذیب التہذیب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، یہ وہ کتاب ہے جس سے راوی کا عقیدہ، اس کے معاملات، اس کی ذہانت، اس کی ثقات، اس کی جرح، اس کی تعدیل کی تنقیح کی جاتی ہے۔ سب سے حساس شعبہ ہے۔ ایک غلط بندے کو اگر آپ نے ڈگری دے دیا ہے تو وہ رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا، اس کا دار و مدار اس راوی پر ہے، اور ان علماء پر پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے کہ اس راوی کو کے بارے میں وضاحت کرنے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہاں اس سے روایت لی جا سکتی ہے، ہاں اس کے کہنے پر رسول اللہ کے قول کو مانا جاتا ہے، سارا دین کا دار و مدار اس راوی کے اوپر ہے۔ اور ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ نوک پلک، جس کو آپ کبھی محاورے میں دیکھتے ہیں نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نکال دینا، یعنی اتنی باریکی سے تنقیح ہوتی ہے، تو یہ وہ علماء ہیں۔ یحییٰ ابن یحییٰ، اور کتاب کون سی؟ تہذیب التہذیب، جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی کتاب ہے۔ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، بخاری بڑی بڑی ہے، امام بخاری یہ حدیث لاتے حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، تو امام بخاری کے استاذوں میں سے۔ اور سب سے ایک بات عرض کر دوں، یحییٰ ابن یحییٰ اور یحییٰ ابن معین کے بارے میں یہ موجود ہے تذکرۃ الحفاظ میں، یفتیٰ بقول ابی حنیفہ تھا، یہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، تو یہ بھی تبرک آپ لے لیجئے، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں سے مسئلہ تقلید بھی دیکھیں کیسے کھلتا ہے کہ یفتیٰ بقول ابی حنیفہ تھا۔ یہ یحییٰ ابن یحییٰ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن حجر حافظ الشان صاحب فتح الباری اور صاحب تہذیب التہذیب اس بات کو لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک عالم تھے، تو میں نے کہا تو بھی عالم ہے،
نحن رجال وانتم تو رجال. جب تو ان کو نہیں مان رہا تو مجھے کیا ضرورت ہے تیری میں چھوٹی سی کتاب کو مان لوں. کیا بات ہے. اگر یہی قبول و رد کا طریقہ ہو جائے, کسی کی عزت و توقیر نہیں رہے, ہاں وہ تھے تو کیا ہوا, ہماری بات سنو, تو میں نے کہا تو کیا ہے, تیری بات کیوں سنے, تو آج کی پیداوار ہے اور وہ ہیں جن سے لوگ حدیثیں سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر قبول و رد کی یہ بات کرے تو بھائی تو نحن رجال وانتم تو رجال, تو بھی مرد ہم بھی رجال. جب تو رد کرے گا امت کو تو تجھے کون سا ہم نے سر پر بٹھانا ہے, جبکہ تیرا وجود تو حادثاتی ہے, تیرا تو پیچھے سے کنیکشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. بہت زیادہ جڑے گا تو 7ویں صدی کے ایک بندے تک جا کر اٹک جائے گا, اور وہ بھی یہ اس کے تلامذہ ہیں, وہ اس سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور کس کی سند لا رہے ہیں. امام حاکم کی, جو صاحب مستدرک ہیں, حدیث کی کتاب ہیں, امام بہقی کے استاذ ہیں اور مستدرک کے مصنف ہیں. وہ کہتے ہیں قال حاکم سمعت ابا علی نساپوری. کبھی امام علی نشاپوری کا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا, یہ حدیث کے سارے ائمہ کی پوری جماعت ان کے جوتوں میں بیٹھ کر حدیث سمجھتی ہے. یہ اتنا بڑا محدث ہے. تو امام حاکم کہتے ہیں سمعت ابا علی نشاپوری, میں نے امام ابو علی نشاپوری سے یہ سنا, یقول وہ کہتے تھے کنت فی غم شدید, ایک دن مجھے بڑا سخت صدمہ اور غم لگ گیا, مشکل حل نہیں ہوتی تھی, کیا کروں. فرائت حدیث پڑھنے پڑھانے والے کہتے تم اللہ ذکر کر رہے ہو. میں نے کہا بیٹا یہ تو حدیث پڑھانے والے. تو کہتے کنت فی غم شدید, مجھے بہت سخت غم لگ گیا اور وہ حل نہیں ہوتا تھا. فرأیت النبی فی المنام صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. اب یہ ڈھارس حضور باندھ رہے ہیں, کأنہ یقول, کہ جیسے حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں سر الی قبر, الی قبر, اس سے بہت ڈرتے ہیں قبر کے لفظ سے, قبر بھاگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں یہاں لفظ ہے کأنہ یقول لی سر الی, آپ بھی بول دیں قبر, کیا قبر, ایک دفعہ پھر بول دیں قبر, پھر کہہ دیں کیا قبر, ہاں قبر یحییٰ ابن یحییٰ, اٹھ جا یحییٰ کی قبر پر جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر جا. کہ لگا نہیں وہ تو خواب ہے, خواب حجت نہیں ہوتا. میں نے کہا بیٹا اس کی تعبیر بھی کر کے دکھا دی انہوں نے, ہمیں بھی پتا ہے خواب حجت نہیں ہوتا. اگر خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو امام بخاری نے کتاب التعبیر کیوں باندھی ہے. حضور صحابہ کے خواب کی کیوں تعبیر کرتے تھے, جب حضور ہی کا خواب حجت اور ہے, اور کسی نیک بندے کے خواب سے حجت حرام حلال نہیں ثابت ہوتی, لیکن اس سے اگر کوئی آثار بھی ظاہر نہ ہو تو ان کے خوابوں کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے, اتنی خوابوں کی تعبیریں کیوں لکھی جا رہی ہے. بخاری مسلم اگر آپ دیکھیں, صحابہ سے حضور کہتے بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا. ارے جب صحابہ غیر معصوم ہیں اور غیر نبی ہیں, ان کے خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں غیر نبی کی, تو پھر اس کی تعبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. بس ایسے جیسے آ گیا. تو یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کأنہ یقول لی سر الی قبر یحییٰ ابن یحییٰ, اس محدث کو, کسی عام بندے کو نہیں, اس محدث سے کہا کہ جاؤ. کون کہہ رہے حضور, جاؤ یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر جاؤ. جی یا رسول اللہ, پھر کیا کروں. فرمایا ادھر جا, اللہ سے معافی مانگ, وصل, اور وہاں جا کر اللہ سے سوال کر. کیوں اللہ یہاں نہیں سنے گا. کہتے اللہ یہاں نہیں سنتا وہاں جاتے ہو. تو میں نے کہا اللہ یہاں نہیں سنتا حرم جاتے ہو. کہہ رہے وہاں جلدی سنتا ہے. میں نے کہا کیوں. کہا محبوب جگہوں پر. میں نے کہا یہی بتا رہا ہوں, مسئلہ سننے کا نہیں ہے, وہ سنتا ہر جگہ سے ہے لیکن دیتا وہیں سے جو اس کی محبوب جگہیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ جا یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر, واستغفر, اور دعا کر اللہ سے, استغفار کر, وصل, اور مانگ اللہ سے, تقضی حاجتک, تیری حاجت پوری ہو جائے گی. تو کہتے فاصبحت, میں صبح میری ہوئی, ففعلت ذلک, میں نے ہو بہو جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسی تعبیر کی. ذالک فقضیت حاجتی, اور میں ابھی مزار سے لوٹا نہیں تھا کہ میری حاجت مکمل ہو گئی. تو اب تو دیکھیے آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا, میں یہاں پر 40 حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیتا کہ جس میں محدثین اور ائمہ کے, اور انہی کتابوں سے, علامہ ذہبی کی تو کتاب سیر علماء نبلا بھری ہوئی ہے, کتاب الثقات ابن حبان کی, ان میں دیکھیے حضرت سرکار میرے آقا حضرت مولا علی رضا کا ذکر ہے. ان کی بارگاہ میں کون جا رہا ہے. امام اہل الحدیث, امام اہل الحدیث یعنی محدثین کا امام, امام ابو بکر بن خزیمہ, جنہوں نے بخاری کے مقابلے کی حدیث کی کتاب کمپائل کی ہے, صحیح ابن خزیمہ. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے حاسد مصر میں زیادہ ہوئے تو میں قم آیا, موجودہ ایران میں مشہد مقدسہ آئے, اور فرمایا جب مجھ پر کوئی پریشانی ہوتی تو میں حضرت مولا علی رضا کی مزار پر آتا. اور یہ سارے محدثین, امام حاکم وغیرہ شاگرد ہیں, یہ کہتے ہیں ہم پیچھے چل رہے ہیں. جیسے ہی حضرت مولا علی رضا کے مزار کا احاطہ شروع ہوا تو امام وقت کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے ایک بچہ ماں کے آگے روتا ہے. اللہ اکبر, اللہ, ایسا گڑ گڑانا تضرع. کہتے وہ پہنچے, اور ہمیشہ ان کا عمل تھا کہ جب ان کو پریشانی آتی تو مولا امام علی رضا صلوات اللہ علی جدہ و علیہ. مولا علی رضا کون ہے؟ سرکار میرے آقا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے. سرکار موسیٰ کاظم کون ہے؟ میرے آقا امام جعفر صادق کے بیٹے. سرکار امام جعفر صادق کون؟ میرے آقا امام باقر کے بیٹے. امام باقر کون ہے؟ میرے آقا سید السجاد امام زین العابدین کے بیٹے. سرکار زین العابدین کون ہے؟ میرے آقا امام حسین ابن علی کے بیٹے. اور امام حسین کون ہے؟ مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے اور سیدہ زہرا کے شہزادے. تو فرمایا کہ امام ابو بکر بن خزیمہ کہتے میں جاتا اور میری مشکل حل ہو جاتی. اور کہتے ہیں یہ ایک دفعہ نہیں, فرمایا جب بھی
حلت لی شدہ فزرت الی قبر علی بن موسیٰ رضا، فرمایا کہ میں ہر دفعہ جاتا اور یہ فرمایا میرا تجربہ تھا، مرارن کثیرن کے الفاظ موجود ہے، بار بار ہوتا تھا، اور میں جب بھی آپ کے دربار مقدسہ پر حل ہوتا، حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن قبولیت کے لیے جو جگہ موجود ہے وہ مزارات اولیاء ہے۔ کیوں؟ وہیں پر خدا سنے گا، کہیں نہیں سنے گا۔ میں نے کہا چلو مزارات کو ایک طرف رکھو، کیا دعا کی قبولیت کی جگہ مسجدیں نہیں ہیں؟ کہیں تو میں نے کہا کہ ادھر ہی سنے گا، گھر میں نہیں سنے گا، اللہ کو مجبور کر دیا ہے مسجد جانا ضروری ہے۔ اچھا دعا کی قبولیت کی جگہ خانہ کعبہ نہیں ہے؟ کہا ہے تو میں نے کہا اللہ کو مجبور کر دیا کہ 5 لاکھ روپے لگا کر جائیں، یا نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں بتاؤ دعا کی قبولیت کی جگہ فرض نمازوں کے بعد ہے کہ نہیں؟ کہا ہے تو کہا اللہ کو مجبور کر دیا، چلتے پھرتے دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ ایک ایک جگہ پر رب کو باندھ رہے ہو، معاذ اللہ۔ ابے میں نے کہا باندھ نہیں رہے، اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، لیکن قبولیت کی چند جگہوں میں جہاں قبولیت کی یہ جگہیں ہیں نا، ہاں نہیں یہاں تو یہ مقبولیت کی جگہ ہے، تو میں نے کہا بیٹا یہ مقبولیت کی جگہیں بعد میں لکھی، محدثین نے پہلے لکھی وَعِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء اور صالحین اور اولیاء کے مزارات بھی انہی جگہوں کی طرح اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں جہاں دعاؤں کی قبولیت کے آثار جلد اللہ اپنے فضل سے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے